السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کرسمس اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جب ہم لاشعوری طور پر کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ نعوذ باللہ۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو پھر بعد میں کیوں ہم مسلمان ہی اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، اور کیوں اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، اور کیوں دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ ہم جس نبی کی امت ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ جب بات توحید پر آتی تھی تو خاموش نہیں رہتے تھے۔ جب غزوہ احد میں ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا تو با آواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا، کیا تم میں ابو قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ تو پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا، کیونکہ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر ابو سفیان نے اعلو حبل، حبل بلند ہو، اس کا نعرہ لگایا۔ بات توحید کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہے، بلکہ صحابہ کو سکھایا کہ تم بھی کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہے اور اپنے صحابہ کو سکھایا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن جب بات توحید پر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دی۔ تو ہم کیسے اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں کرسمس مبارک، ہم کیسے اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں میری کرسمس، ہم کیسے اتفاق کر لیتے ہیں عیسائیوں کے اس 25 دسمبر کے عقیدے پر کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا تھا، ہم کیسے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک صحابی کا اونٹ قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ اونٹ نرم ہو گیا اور چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سجدہ کیا۔ سارے صحابہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ تو بے عقل ہے اور اس نے آپ کو سجدہ کیا، ہم تو عقل والے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوار نہیں کرتے تھے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے تو مجھے بھی لوگ سجدہ کریں، تو ہم کیسے کہہ دیتے ہیں جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہم جن کے امتی ہیں کیا ان کی زندگی سے ہمیں ایسا کچھ ملتا ہے کہ جب توحید کی بات ہوتی تھی تو وہ خاموش رہتے تھے؟ یہاں ایک شعر بیان کروں گی اور اجازت چاہوں گی، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر گشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے اس سے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔